سورج گرہن فلکیاتی اعتبار سے گردش اجرام فلکی کے گردش کے دوران رونما ہونے والا معمول کا واقعہ ہونے کے ساتھ مذہبی اعتبار سے اللہ پاک کی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کچھ افراد سورج گرہن میں ریت میں دبنے کو بیماریوں سے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، ہے نا امیزنگ؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ سورج گرہن کے دوران حاملہ خواتین کو کام کاج نہیں کرنا چاہیے اور باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیز دھار والی اشیاء سے بھی دور رہنا چاہیے۔ تو اس تیز دھار والی شے سے کیسے دور رہیں گی؟ کہتے ہیں کہ اگر سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی جائے تو نابینا ہونے کا خدشہ ہے اور آنکھیں کمزور بھی ہو سکتی ہیں۔ شیخ، کیا سورج گرہن کے اتنے اثرات ہو سکتے ہیں؟ پلیز بتائیے، کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ اللہ اکبر۔ سورج گہن اور چاند گہن سے اللہ پاک اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یہ نشانیاں اللہ کریم دیتا ہے۔ اب اس کے ساتھ اب وہ جو لوگوں نے حساب کتاب کر رکھا ہے نا، وہ طرح طرح کی بدشگونیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ اگر حاملہ نے کینچی چلائی تو بچے کا کچھ کٹ جائے گا، ہونٹ کٹ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم نے ماننا صرف وہ باتیں جو قرآن و حدیث میں ہوں یا ہمارے علماء کرام ارشاد فرمائیں۔ باقی اس کے علاوہ عوامی رومرز تو طرح طرح کی ہوتی ہیں، جیسے ابھی کئی رومرز ہم نے سنی، میرے لیے بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو دفن بھی کرتے ہیں، سروار نکالتے ہیں، تو تماشے بنے ہوئے ہیں۔ تو بدشگونی یا اس طرح کے ڈھکوسلے یا اس طرح کی حرکتوں کا اسلام میں کوئی مطلب ہے کہ وہ پذیرہ ہی نہیں ہے اس کی۔ البتہ سورج گرہن کو بلا حائل دیکھنا، اس میں اگر کوئی سائنسدانوں کا اس طرح کا حساب کتاب ہے کہ اس طرف کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ زمین آڑے آ جاتی ہے اور کچھ اس طرح کی شعاعیں اس سے نکلتی ہیں جو آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہیں، تو یہ بدشگونی نہیں ہے، یہ بھی ایک سائنسی تحقیق کہلائے گی، تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔